یہ ارشاد فرمائیے کہ عورت جو دوپٹہ یا چادر اوڑھتی ہے تو اس کی جو چادر ہے اس کی رنگت کے حساب سے کیا فرماتے ہیں کہ کتنی باریک ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، اور اگر پتلی ہے تو کیا وہ اس کو ڈبل کر کے اوڑھ سکتی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے؟ ہاں، ڈبل ٹریبل اوڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، البتہ ایسی چادر ہے جس سے بالوں کی سیاہی یعنی کہ کالا پن چمک رہا ہے، ایسی چادر اس نے نماز میں اوڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بال چھپانا اس کے فرض ہے نماز میں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اب وہ چادروں کی بات آپ نے کی، اس پر مجھے یاد ہے کہ یہ ہمارے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا گاڑیوں اور امامے والے بھی، ان کی شلواروں کے کپڑے پتلے ہوتے ہیں، باریک باریک ہوتے ہیں، بدن چمک رہا ہوتا ہے، ان کو کبھی بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح نماز تھوڑی ہوتی ہے اگر رانیں چمک رہی ہیں تو۔ ہاں، اگر اوپر سے کرتا لمبا اور کرتے نے چھپا لیا ہے رانوں کو تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی اگر جو ممانت کی حد تک ہے تو۔ یہ آپ اگر نوٹ کر لینا، عید کے لیے بھی کپڑے سلوائیں گے نا تو یہ قیمتی کپڑے لیں گے تو وہ باریک ملائم مہین اور آدھا ننگا کرنے والے، اور ہوش نہیں ہوتا۔ یہ مذہبی لوگوں میں، عوام تو اب بیچارے اب ان کا تو کیا کرنا، یہ ہمارے خواص جو ہے نا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کے کپڑے پتلے ہوتے ہیں۔ عورتوں میں جتنا فیشن ہے وہ تو مردوں میں 1% بھی نہیں ہے۔ ساری یعنی کہ جتنا عورت کے لیے پابندیاں تھی نا وہ مطلب اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ کیا جائے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیسے اس معاشرے کو سیٹ کیا جائے، درست کیا جائے۔ تو شروع سے ہی اگر والد اور والدہ، جیسے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹی بچیاں بھی آتی ہیں، یہ کمپیوٹر بن کے بھی آتی ہیں، آپ کے گرد بھی مدنی چینل پر دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے، چھوٹی بچیوں کو اگر یہ چھوٹی عمر سے ہی یہ کہے کے بجائے، کبھی تو بچی ہے کہنے کے بجائے، اگر اس کو چھوٹی عمر سے ہی اس چیز کا عادی بنایا جائے نا، اسکارف کا عادی بناتے ہیں تو پھر آگے جا کے پردے کا عادی بناتے ہیں، تو چھوٹی بچیاں برقعے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی ہیں۔ تو اگر والدین کی شروع سے اس طرح ان کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور پردے کا ذہن دیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی اگر ایک پردہ اور حیا میں رہنے کا ذہن دیں کہ بھائی بھی ہوتے ہیں تو والد بھی ہوتے ہیں تو گھر کے اگرچہ محرم ہوتے ہیں لیکن مرد ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی اگر یہ بالکل اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کر رکھے اور اس کی یہ مائنڈ بنا ہوا ہو، ذہن بنا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کام ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ والدین جو ہے نا یہ سب سے پہلے استاد ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں میل اینڈ فیمیل ٹیچر۔ تو یہ ماں باپ جو ہے نا یہ سب سے پہلے بچوں کے استاد ہوتے ہیں، اور گھر سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور شریعت جو ہے نا یہ ہمارا نصاب ہے۔ تو یہ نصاب ہمارے پاس موجود ہے، والدین کو چاہیے کہ نصاب سیکھیں، اور یہ جو بچے ہیں نا یہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے طلبہ ہیں اور آپ ان کے استاد ہیں۔ تو آپ نے اگر ان کی اس طرح بنیادی طور پر تربیت کرنے کی کوشش کی تو پہلے خود سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد اولاد کو سکھائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو فرق پڑے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اس میں ذہن نصیب ایسا ہو جائے، لیکن وہ شیطان وسوسے ڈالے، نفس، خاندان والے، پڑوس، شادیوں میں جانا بربادیوں میں جانا ہے آج کل۔ اتنا برا ماحول ہوتا ہے، اتنا برا ماحول ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے گھر کا ماحول بعض اوقات اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ بچیاں جب یہاں تک کہ اگر تعلیمی اداروں میں بھی جاتی ہیں نا وہاں سے بھی سیکھ کر آتی ہیں، وہاں سے یہ ڈائیلاگ سیکھ کر آئیں گے، چاہے وہ مذہبی ادارے ہوں، کوئی سے بھی ہوں، ہر جگہ بچے تو انہی گھروں سے آتے ہیں نا جہاں مطلب ہے کہ شیطان ناچ رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کے ناچ کا نقشہ پیش کریں گے، ہمارے بچے کو نہیں پتا ہو، اب وہ سیکھ کر آ جائے گا، گھر میں وہی باتیں کر رہا ہوگا۔ تو روئے زمین پر مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں کوئی بچہ محفوظ ہو۔ بہت بہت بری حالت ہو گئی ہے۔ ایمان بچاؤ تحریک جاری رہے گی، اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا۔ بہت بری حالت ہے اعمال کا، تو وہ بچے کو اگر کوئی بچانا چاہے گا، بچی کو بچانا چاہے گا تو وہ خاندان میں جائے گی، پڑوس کے گھر میں جائے گی، اور اس نے سے کپڑے پہنے، واہ کپڑے میں بھی پہنوں گی، اب دو اس کو جواب، اب باڈی کر جائے گی، ضد کرے گی۔ اگر کسی کا ذہن ہو، لاکھوں میں ایسا ہوگا کہ کسی کا ذہن ہو، باقی تو اپنا ہی ذہن خراب ہوتا ہے۔ چست پاجامے پہنائے جاتے ہیں بچیوں کو کہ خدا کی پناہ، چھوٹی بچیوں کو بچی ہے کہہ کر پھر یہ بڑی ہوتی ہے تو وہی پہن رہی ہوتی ہے، تو بڑی بچیاں بھی پہن رہی ہوتی ہیں، جوان لڑکیاں بھی وہ پاجامے پہن رہی ہوتی ہیں، بالکل چست۔ ہم پہلے سنتے تھے ٹیڈی کپڑے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، ٹیڈی کپڑے دیکھے بھی ہوں گے،
मर्द पहनता था टेडी पेंट, एक ये बहुत मशहूर था टेडी पेंट, लेकिन अब ये बच्चियां उस टेडी की भी टिड्डी कर दिया उसने, इतनी चुस्त होती है। हम जिस बीबी फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत का दम भरते ना, वो बीबी फातिमा कैसी पर्दा नशीन थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब ज़ाहिरी इंतकाल हो गया तो ये रंजीदा हो गई, गम मुस्तफ़ा से ये समझो निढाल हो गई, और 6 महीने दुनिया में हयात रही, सिर्फ 6 महीने जिंदा रही, और बस वो ऐसी गमगीन, अब ये इनके इख्तियार में नहीं था, अपने बाबा जान का ऐसा गम इनको लागू हुआ कि ये कभी मुस्कुराई नहीं थी। 6 महीने में सिर्फ एक बार मुस्कुराई थी, और वो भी कब कि जब इनको यानी इनको ये फिक्र थी कि मेरे कफन पर भी किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। जब इनको ये बताया गया कि हबशा में इस तरह वो मैयत होती है और डोली बनती है और इस तरह इसको मतलब रखते हैं, तो इन्होंने जब ये सुना कि इस तरह कफन का भी पर्दा हो सकता है और ये तरकीब है, उस वक्त ये मुस्कुराई थी बीबी फातिमा एक बार। अब बताइए इनका पर्दा कैसा था। तो बहरहाल बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बहुत ज़्यादा पर्दा नशीन थी, तो इनकी मोहब्बत का तकाजा तो ज़ाहिर यही है कि हमारी बहू बेटियां जो हैं, मेरी मदनी बेटियां, सब इनके नक्शे कदम पर चलें। जैसे बीबी फातिमा ने पर्दा किया वैसे पर्दे का जहन बनाए, ना कि ये बेहया एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस और वो मुख्तलिफ गुनाह भरे चैनल्स पर आने वाली बेपर्दा औरतों की रीस ना करें, बीबी फातिमा की रीस करें, उम्महातुल मोमिनीन के जो पर्दे थे इनकी रीस करें, जो वलियात गुजरी हैं उनकी रीस करें कि ये किस तरह पर्दा करती थी और कैसी हयादार होती हैं। अब तो औरतों को शायद पता भी नहीं होगा हया बोलते किसको हैं, ये मुबालगा कर रहा हूँ, ऐसी बुरी हालत हो गई है। मर्द शर्मा जाए ऐसी बातें करती हैं ये औरतें। अब अल्लाह करीम हमारी बहू बेटियों को हया की चादर नसीब फरमाए। कोशिश करेंगे तो नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, तौबा करके कदम उठाएं, मंजिल खुदा के बढ़कर आपको कबूल कर लेगी और इंशाअल्लाह आपकी हया की चादर सलामत रहेगी इंशाअल्लाह।